جی آگے ہم دیکھتے ہیں مسئلہ نمبر 62 امام ابو حنیفہ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا ہدایت اور حدیث کے برعکس عمل کرنا گمراہی اور فساد ہے۔ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ انہ کان یقول، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں لم یزل الناس فی صلاح، لوگ مسلسل رہیں گے ہدایت پر قائم، یعنی اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے ما دام فیہم، جب تک ان میں موجود رہیں گے میں یطلب الحدیث، علم حدیث کے حاصل کرنے والے، اس کے طالب۔ فَإِذَا طَلَبُ الْعِلْمَ، جب علم حاصل کیا جائے گا، بلا حدیث کے بغیر، فسادو، تو لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بھی امام ابو حنیفہ کا ہی قول ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہی کہا گیا کہ آپ جب بھی فتویٰ پوچھیں تو اپنے سوال میں ہی لکھیں کہ اس کا جواب آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، بس اور کچھ نہیں۔ یعنی یہ طریقہ اچھا، یہ نہیں کہ فلاں مسلک کے حساب سے یا فلاں کی فقہ کے حساب سے بتائیں، یہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے جو دیا ہے وہی فقہ ہے، اس کے لیے یہی لفظ ٹھیک ہے، کتاب و سنت کے مطابق مجھے اس کا جواب بتائیں، اسی میں خیر رہے گی۔ اور اگر اس سے ہٹ کے کچھ اور طلب کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے دین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے امام شورانی ہے، ان کی کتاب المیزان، تو اس کتاب میں انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا، امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اس لیے کہ پھر وحی کی بجائے عقل اور رائے اور اپنی سمجھ، پسند اور ناپسند اور خواہشات کی پیروی ہونے لگے گی۔ نیکسٹ ہے مسئلہ نمبر 63 سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں رائے دریافت کرنے والے کو امام مالک رحمہ اللہ نے فتنے میں پڑنے یا عذاب میں مبتلا ہونے کی تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے، کیا ہے؟ جاء رجل الی مالک رحمہ اللہ، ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا، ان مسئلۃ فقال له، اور کوئی مسئلہ دریافت کیا امام مالک نے، امام مالک سے اس نے، اور انہوں نے بتایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا و کذا، اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، جو بھی مسئلہ اس شخص نے پوچھا تھا۔ فقال الرجل، اس آدمی نے عرض کیا، ارائیت، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ قال مالک، امام مالک نے جواب میں یہ آیت پڑھی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورہ نور کی آیت ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی کہ میں تمہیں جواب دے رہا ہوں لیکن مجھ سے تم رائے پوچھو گے، اگر میں دے بیٹھوں تو کہیں اللہ مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا مجھے اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہ مل جائے۔ تمہیں بھی ڈرنا چاہیے، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو اللہ کے رسول کی بات میں نے سنا دی، اب کہتے ہیں آپ بتائیں، یعنی آپ کی کیا رائے ہے؟ تو امام مالک جو تھے وہ کتنے محتاط تھے۔ مسئلہ نمبر 64 سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کے بعض اقوال، ذکرہ ابن القیم و فلانی، ٹھیک ہے، امام ابن القیم اور امام ابن فلانی نے ذکر کیا اس کا۔ اجمع المسلمون، اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اجماع ہے، علی ان من استبعانا، البتہ جس شخص کے پاس علم ہو، سنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا، لم یحل لہ، اس کے لیے جائز نہیں، این یدعہا لقول احد، کہ کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت کو ترک کر دے، کہ فلاں نے کہا تو میں وہ کروں گا، سنت رسول چھوڑ دیتا ہوں، رسول سے ان کی بات چھوڑ دیتا ہوں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے شادیوں میں، فوتگیوں میں، کہ جی اللہ کے رسول کی سنت تو یہی ہے، مگر برادری ہے، ناک اونچی رکھنی ہے، ناک نہ کٹ جائے، بچے ناراض نہ ہو جائیں، شادی کوئی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، کتنے بہانے ہم لوگ مارتے ہیں لوگوں کی خاطر، پیچھے ریزن تو لوگ ہی ہوتے ہیں نا۔ اور پھر کس عقیدت سے انہوں نے یہ بات کی کہ اس کو تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ اللہ
یہ رسول نے یہ فرمایا، اور یہ ایسے شخص کے لیے جو ہے جس کو یہ معلوم ہو نا، اس کے لیے تو یہ بالکل جائز ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ فلاں سائنٹیفک ریسرچ یہ ہوئی ہے، ہمیں یہ کام اس طریقے سے کرنا چاہیے، جبکہ نبی کا قول کچھ اور کہتا ہے، خاص سائنس کا کتنا بڑا ہی پروف ہو، ہم اس علم کو جو وحی الہی کی طرف سے ہے چھوڑ کر ادھر توجہ نہیں کر سکتے۔ مثلا مسواک کے بارے میں یہ نا کہ مسواک کے بارے میں جو طریقہ آتا ہے وہ دائیں سے بائیں کرنے کا آتا ہے نا، تو کچھ عرصہ پہلے ٹوتھ برش جو استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ بتایا جانے لگا تھا کہ ٹوتھ برش کو اوپر سے نیچے کرنا چاہیے تو دانت زیادہ صاف ہوتے۔ بعد میں مزید ریسرچ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دائیں سے بائیں ہی کریں، اوپر نیچے نہ کریں، سے گمز جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تو ایک طریقہ پہلے سے ہی بتا دیا ہوا ہے، تو وہ انسانی رائے تھی اور اس وجہ سے وہ پلٹ گئی۔ یہ چھوٹا سا معاملہ، لیکن ویسے یہ ایک مثال دی آپ کو، تو اس طرح کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی لا علمی میں یہ کر رہا ہے تو اسے کوئی، لیکن ایک چیز جو ہمیں پتہ ہے تو ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے کہ ہمارے نبی نے یہ کہا اور ہمارے دین میں یہ چیز ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے اس کی سنت جو ہے وہی الہی کی بنیاد اللہ کا علم ہے، جبکہ عقل کی بنیاد جو ہے وہ مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ میں فرق بھی ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ دور سے ایک چیز دیکھتے ہیں نا، آپ کو کچھ اور نظر آتی ہے، قریب سے دیکھتے ہیں یا اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اپنی عقل سے، اپنے بیک گراؤنڈ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں کسی بھی چیز کی ماہیت جو ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ مثلا چاند جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف نظر آتا ہے، شاعر کی نظر میں کچھ اور ہے، سائنسدانوں کی نظر میں کچھ اور ہے، تو اصل میں کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انسانوں کی پیروی کی جائے تو کب تک کس کس کے پیچھے چلیں گے؟ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں دین خاموش ہے، کچھ نہیں کہا گیا، ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جاؤ کوشش کرو، محنت کرو، ڈھونڈ لو، اور انسان ٹھوکرے کھاتا، غلطی کرتا ہے، کبھی ایک رائے اختیار کرتا ہے، کبھی دوسری کرتا ہے، تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے کہ جس چیز کا دین سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہ ہو، کسی قرآن کی آیت سے یا حدیث سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، اس میں اگر لوگوں کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، مثلا ایک عرصہ تک یہ نظریہ رہا کہ زمین فلیٹ ہے، لوگ اس کو مانتے رہے، پھر کچھ عرصے بعد ہوا کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، پھر اس کے بعد نظریہ بدل گیا کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، بعد میں یہ پتہ چلا کہ دونوں ہی گھوم رہے ہیں اپنے اپنے محور میں۔ تو کسی انسان کا خواہ وہ دوربینوں سے ہی کیوں نہ اخذ شدہ ہو، کسی بھی آلے کی مدد سے کیوں نہ ہو، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج تو سائنس یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کتنا علم کائنات میں ایسا ہے جو کہ ہمارے فزکس اور اس کے علم کے اوپر پورا ہی نہیں آتا، جو ہمارے رولز جو ہیں اس کے مطابق تو ہے ہی نہیں، اب تو وہاں تک بھی بات پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں۔ اذا رأیتمونی، جب تم مجھے پاؤ، اقولو کو بات کرتے ہوئے دیکھو، قولا وقد صحا، جبکہ صحیح بات ثابت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم امام شافعی کے اقوال پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف، فعلمو تو جان لو، سمجھ لو، ان عقلی کہ بے شک میری عقل قد ذہبت چلی گئی ہے، یعنی کہ میں عقل مند نہیں رہا، پاگل ہو گیا ہوں۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی نا، اس کا ذکر ابن ابی حاتم و ابن عساکر، ٹھیک ہے، ابن حاتم اور ابن عساکر نے اس کو ذکر کیا کہ انسان ہی ہے، کمپیوٹر نہیں ہے کہ ساری کی ساری حدیث ایک جگہ جمع ہو اور وہ سارے ایک ہی وقت میں انسان کے ذہن میں حاضر بھی ہو جائے، جب بھی کوئی بات پوچھی جائے تو فوراً ایک ٹک سے ایک بٹن دبائیں، کلک کریں تو وہ ساری چیزیں ایک لسٹ کی صورت میں سامنے آ جائیں۔ تو انسان کا دماغ جو ہے وہ بے شک ایک زیادہ اچھا پروسیسر ہے کمپیوٹر کی بجائے، مگر وہ ایک وقت میں ایک ساری چیزیں اس طرح کمپیوٹر کی طرح تو نہیں وہ ایک حاضر کر سکتا۔ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، عمر کا تقاضا ہے، کچھ اور وجوہات ہوتی ہیں، سچویشن، وہ ساری چیزیں، اس میں کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے، انسان کمزور چیز ہے، یاد کی چیزیں ذہن سے اتر بھی جاتی ہیں، یعنی ادھر اللہ کے رسول کی بات ہو اور ادھر کوئی بات ایسی کر رہا ہوں جو امام شافعی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہو، تو کیا ہوگا؟ یہ مطلب ہوگا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، یعنی میری عقل کام نہیں کری، میں کم عقل انسان بن گیا، یعنی کہ
آپ یہ دیکھیں کہ امام شافعی جو اپنے آپ کو کس حد تک نیچے لے آئے. آگے ہے جی. عن الشافعی رحمہ اللہ انہ کان یقول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث مل جائے، فہو مذہبی، تو وہی میرا مذہب ہے. وفی روایت نیز فرمایا اذا رأیتم، جب تم پاؤ یا دیکھو، کلامی یخالف الحدیثی، میرا قول حدیث کے خلاف، فعلموا بالحدیثی، تو حدیث پر عمل کرو، وضربوا بکلام الحائط، اور میرا قول جو ہے اس کو دیوار پر مار دو. یعنی انہوں نے سیدھی سیدھی جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جان بوجھ کے تو حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، کوئی بھی عالم، کسی بھی مجتہد نے نہیں کی. لیکن اگر کوئی چیز جو کہ اس وقت ان کے علم میں نہیں ہے، اگر وہ کچھ چیز ایسی کہہ دی گئی، تو اگر بعد میں اس کا علم مل گیا تو اس کو دیوار پر مار دیجیے، اس کو مت فالو کیجیے. یعنی انسانی کمی کی وجہ سے بسا اوقات وہ چیز سامنے نہیں ہوتی، بعض وقت ذہن سے اتر جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ بعض ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ائمہ کرام کے اپنے کلام میں بھی کانٹرڈکشن ہے. ایک موقع پر انہوں نے ایک بات فرمائی، پھر چند سالوں کے بعد ایک اور بات کہی. حالات بدل گئے تھے، علم اس چیز کے بارے میں ہو گیا تھا، یا وجوہات بدل گئیں. جبکہ بعض کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں اس مسئلے میں کہ امام شافعی کی دو رائیں، مثلاً ایک رائے اس کی موافق ہے، ایک خلاف ہے. ابھی ایسا کیوں ہوا؟ ایک ہی مسئلے میں ان کی دو رائے ہیں. فقہ کی کتاب ہے قدوری، اس میں بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کو کہیں سے بھی قدوری مل جائے گی، یونیورسٹیز میں پڑھائی بھی جاتی ہے. آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے. ایک ہی چیز کے بارے میں امام ابو حنیفہ مثلاً ایک بات کہتے ہیں، اور ان کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد اپنے ہی استاد کے برعکس کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کا دور بعد میں ہے، ان کا پہلے ہے، تو اس میں نعوذ باللہ نہ کوئی احترام کے خلاف ہے، اور نہ ہی کسی کی نہ قدری ہے، نہ کسی کی توہین ہے، نہ کسی کو کہیں مورد الزام ٹھہرانا ہے. یہ کیا ہے؟ مجتہد کی کوششیں. جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں ان سب کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، کیونکہ انہوں نے دین میں بہت محنت کی ہے، تکلیفیں اٹھائیں. لیکن کسی کی بات بھی فائنل نہیں، پتھر پہ لکیر نہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے مسئلہ 65. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت رسول کو ترک کرنا ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے. قال الامام احمد رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا، فہو علی شفا ہلاکت، وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا ہے. ذکرہ ابن الجوزی، ٹھیک ہے، امام ابن جوزی نے اس کا ذکر کیا. نیکسٹ ہے وقال رأى الاوزاعی ورأى المالکی ورأى ابی حنیفہ. امام احمد فرماتے ہیں امام اوزاعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ میں سے ہر ایک کی بات رائے ہے. کلہ رأی وہو عندی، اور میرے نزدیک سب کا درجہ ایک جیسا ہے. سواء وانما الحجۃ فی الآثار، حجت صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، سب وہی ہے حجت. ذکرہ ابن عبد البر فی الجامع، ٹھیک ہے، امام ابن البر نے اپنی جامع میں اس کا ذکر کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسکالر جب دین کے بارے میں کوئی اوپینین دیتے ہیں تو ان کی رائے یا اوپینین جو ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن دین کے بارے میں ایک واضح حدیث ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے. تو ان کے مقابلے میں کوئی اوپینین اگر انسان دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا. یاد رکھیے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو اس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کے پاس اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا. ہم نے پیچھے کتنی اگزامپلس پڑھی ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اس طرح علی رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی بہت ساری اگزامپلس ہیں کہ سٹنگ خلیفہ ہیں اور ان کے کتنے بڑے سٹیٹس ہیں. خلفائے راشدین میں ان کا نام ہے، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، لیکن ان کو بعض چیزیں جب ان کے سامنے کوئی سوال لے کر آئے، کوئی مقدمہ لے کر آئے، تو اس چیز کا جواب اور اس کا سنت سے یا اس میں وہ ان کے پاس وہ موجود نہیں تھا. مطلب سنت میں موجود تھا لیکن وہ نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے بعد میں جب صحابہ نے، اور وہ صحابہ جو کہ ان سے عمر میں چھوٹے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے خود سنا ہے،
تو انہوں نے اس چیز کو مانا. انہوں نے جو ہے اگر اپنی ایک اوپینین اگر دی تو اس سے انہوں نے رجوع کیا. تو اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر انسان ہر وقت ہر چیز جانتا ہو اور وہ ہر ایک چیز کا عالم ہو. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کوئی چیز اس کو معلوم ہوگی, کوئی نہیں معلوم ہوگی. بعض دفعہ کوئی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن عمر کے کسی حصے میں جا کے یا سچویشن ایسی ہوتی ہے, بعض دفعہ انسان کے ایک عرصے سے اس نے اس چیز کو ریویو نہیں کیا ہوتا تو وہ ذہن سے نکل جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں, ممکن ہے. تو یا تو وہ اپنی رائے دے رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, یا ان کے پاس وہ علم نہیں ہوگا. اب اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. انہوں نے رائے دے دی, وہ کتابوں میں آ گئی, لوگوں نے لکھ لی, لکھنے کے بعد اس کو فالو کرنے لگے. تو اس میں کیا ہے کہ امام مالک جو ہیں وہ بھی کتنے بڑے, امام ابو حنیفہ بھی جو ہیں وہ بھی کتنے سارے ائمہ اتنے بڑے. تو ان سب کو ہم نے پڑھا, ان سب کی رائے جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا. اور وہ کیا کہتے ہیں, دلیل جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ آثار میں ہو گیا. آثار جو ہے وہ اثر کی جمع ہے, اثر کہتے ہیں حدیث کو, جو ثابت شدہ چین کے ساتھ, صحیح چین کے ساتھ ثابت شدہ, اس کو کہتے ہیں اثر. اس کی جمع ہے آثار, ٹھیک ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا آپ کے سامنے میں ذکر کروں گی, جو بر صغیر کے جو علماء ہیں ان کو دیکھ لیں گے. وہ کتاب میں نہیں ہے, ویسے ہی آپ کے سامنے اس کا میں تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں. سنت پر عمل کیوں ضروری ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اس بارے میں مولانا محمود الحسن صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی لکھا ہے, یہ دیوبند کے عالم ہیں. یہ ایک کتاب ہے احسن القرآن. اس کے پیج نمبر 147 پر لکھتے ہیں, کلام صحابی اگر مخالف حدیث ہو اور تعویل کی بھی گنجائش نہ ہو تو اس کو ترک کرنا چاہیے اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مذہب قرار دینا چاہیے. یعنی جب آپ کا کوئی عمل سامنے آئے اور دوسری طرف کسی صحابی کا قول آئے, ٹھیک ہے, ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور اس کے کانٹرڈکٹ میں کوئی قول ہے وہ بھی صحابی کا, تو دونوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی, نبی کے عمل کو, ٹھیک ہے. مولانا مرتضی حسن صاحب, یہ بھی دیوبند کے عالم ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ نبی مقتدا اور مطیع ہو کر آتا. یعنی مقتدا یعنی جس کی اقتدا کی جائے, مطیع جس کی اطاعت کی جائے. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے. اس قول اور فعل امت کے لیے, اس کا جو قول اور فعل ہے نبی کا, وہ امت کے لیے حجت, دلیل اور مشعل ہدایت ہے. اگر وہ بھی غلط کاری میں مبتلا ہو, اس کا قدم راہ راست پر نہ پڑے تو وہ واجب الاتباع نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. اسی لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چنا ہوتا ہے. واجب الاتباع اس کا قول اور فعل ہو سکتا ہے جس میں غلطی کا احتمال باقی نہ ہو, ٹھیک ہے, اور وہ نبی ہی ہوتے ہیں. یعنی کس کی بات مانی جائے گی, جو معصوم ہو, جس میں غلطی نہ ہو, ورنہ جس قول اور فعل میں غلطی اور ثواب کا احتمال ہو, اس کو واجب الاتباع کون حق پرست کہہ سکتا ہے. نیز اسی کتاب کے پیج نمبر 43 میں آپ فرماتے ہیں, یہ سچ ہے کہ حدیث حجت ہے, دلیل ہے. اس بنا پر حدیث اور فقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. وہ کلام نبی ہے اور یہ کلام امتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کلیئرٹی سے انہوں نے کہہ دیا کہ حدیث, کیونکہ فقہ بھی تو وہ حدیث اور قرآن سے ہی لیتے ہیں نا. تو بہرحال حدیث جو ہے وہ تو حدیث ہے, وہ تو نبی کا کلام ہے, لیکن فقہ جو ہے وہ کیا ہے, کلام امتی, کسی امتی کا کلام ہے. کسی عالم کی رائے اور نبی کا فرمان, ان دونوں میں کیا فرق کیا ہے, یہی انہوں نے بتایا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک کو کیوں لینا ہے, ایک کو پریفر کیوں کرنا ہے, کیونکہ وہ کیا ہے, کلام نبی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے, وحی الہی. اس کے برعکس خواہ وہ کتنا بڑا ہی عالم کیوں نہ ہو, اس کی رائے کلام امتی ہی ہے, امت کا ہی, ایک امتی کی حیثیت ہی ہے, امت کے کسی انسان کا کلام ہے, ٹھیک ہے نا. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں, لیکن امت کے علاوہ جو ہیں وہ معصوم من الخطا نہیں ہے. آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے امام نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہر گناہ سے پاک ہوں, یا ہر غلطی سے پاک ہوں, یا میں بھول چوک سے پاک ہوں, خواہ وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو. بہرحال وہ انسان ہی ہے, وہ نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کسی اور کی اطاعت کا ایسا حکم پورے قرآن میں نہیں ملتا جیسے حکم انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا ملتا ہے.
ٹھیک ہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، جن کی کتاب تعلیم الاسلام بہت مشہور چھوٹا سا رسالہ ہے، کہتے ہیں خدا عز و جل کے کلام بلاغت اور احادیث سے اچھی طرح واضح ہے کہ اہل اسلام کا اولین فرض یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اعمال افعال میں پیش نظر رکھیں اور انہی کو اپنا حقیقی رہبر اور رہنما سمجھیں اور اپنے نجات اخروی اور حیات ابدی کو انہی کے اتباع میں منحصر جانیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت کے متعلق ہمیں ایسی کامل اور مکمل تعلیم دی جس کی نظیر صفات تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ معاشرات، شادی اور غمی، تجارت و حرفت، تمدن و خلوت، غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں اصول کلیہ یا مسائل جزیہ تعلیم نہ دی ہے۔ ان کی کتاب ہے رسالہ دلیل الخیرات فی ترک المنکرات، پیج نمبر 1 اور 2۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، جن کی مشہور کتاب جو ہے بہشت زیور، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث میں بندوں کو بتا دیں۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں، ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے جو ائمہ کرام تھے سب نے بہترین کام کیا اور ان کی وجہ سے جو ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ دین کے نور سے جو ہے منور، ان کے دلوں میں نور اسلام اور نور ہدایت پہنچا۔ تو ان کے جو نظریات تھے، ان کا جو بیلیف تھے وہ بہت کلیئر تھے۔ تو ہم نے ان کے بارے میں کچھ جانا ہے۔ یہاں پر یہ لیسن آپ کا ختم ہوتا ہے۔ میں ریکارڈنگ آف کر دوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔